اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے نبی اور رسول دنیا میں بھیجے ہیں نا، ہر نبی اور رسول اور مسلمان اور دین اسلام کے دنیا میں اللہ نے دشمنوں کو بھی بھیجا ہے۔ جو دشمن اس کے شیطانوں کی شکل میں بھی ہیں، انسانوں کی شکل میں بھی ہیں، جنات کی شکل میں بھی ہیں، اور یہ جتنے بھی نبیوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو یہ سارے دشمن آپس میں مل کر ایسی خوبصورت باتیں، ایسے فلسفے، ایسی دنائی کی باتیں، ایسا فریب اور ایسی منطق، لاجک اور دلیلیں دے کر انسان کو جو ہے نا گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے اگر آج اسلام کے دنیا میں دشمن بہت زیادہ ہیں تو اللہ نے اپنے کلام پاک میں اس کی نشاندہی پہلے سے کر دی تھی کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کا دشمن دنیا میں ہم نے نہ بھیجا ہو، لیکن پھر نبی کی حفاظت اللہ خود فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آج آپ حق کے راستے کے اوپر ہیں، آپ دین اسلام کے اوپر ہیں، اس کے باوجود اگر آپ کی مخالفت ہو رہی ہے، آپ کے دشمن ہیں، آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے اوپر تنقید کرنے والے ہیں، آپ کو گرانے والے ہیں، آپ کو ذلیل و رسوا اور بدنام کرنے والے ہیں، لیکن آپ کا راستہ حق اور سچ ہے اور آپ اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، تو آپ اس بات سے کبھی نہ گھبرائیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ جو انسان جتنا حقیقی کامیابی کی طرف چلتا ہے، یہ دنیا کی جتنے بھی شیاطین اور اس کے لشکر ہیں، ان ساروں کی محنت اس کے اوپر بڑھ جاتی ہے۔ تو ان کی باتوں میں آ جانا، ان کے فلسفے کو مان لینا، ان کی دلیلوں کو مان لینا، یہ بے وقوفی اور نادانی کی بات ہے، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں، آپ کو اگر کوئی بات ماننی ہے تو آپ حدیث کے اندر بات کو دیکھیں، قرآن پاک کے اندر بات کو دیکھیں اور حق کے اوپر چلیں گے تو آپ کبھی بھی رسوا اور بھٹکیں گے نہیں۔ لیکن اگر آپ ان دنیا دار لوگوں کی، سیاست دانوں کی، طاقتوروں کی، بادشاہوں کی، پیسے والوں کی اور مال و دولت والوں کی باتوں میں آ کر اگر آپ نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، دین کے بدلے میں دنیا خرید لی، تو اس سے بڑا گھاٹے کا سودا قرآن کہتا اور کوئی نہیں۔ جتنی بھی تجارتیں، جتنے بھی کاروبار ہیں، اس میں جتنا نقصان سب کچھ بھی ختم ہو جائے تو دوبارہ بن جاتا ہے، لیکن اگر انسان دین کو بیچ کر اور دنیا خرید لے تو پھر انسان کو نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔